नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इससे पहले कि हमारा आज का ये प्रोग्राम हम जारी रखें, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि अगले जुमे को 9 बजे शब आपकी बात में हमारे वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर मियाँ मंजूर भट्टो साहब, उनके साथ बातचीत होगी, वो देखना ना भूलिएगा। और उसके बाद जो अगला प्रोग्राम है उसमें हम बात करेंगे ईद और चांद रात के मुतालिक। तो अगर आपके शहर में कहीं चांद रात की कोई तकरीब हो रही है तो आप events@expressnews.tv पर ईमेल कर सकते हैं ताकि हमारी वहाँ पर टीम पहुँचे और उसको कवर करके हम दिखा सकें। इसके अलावा अगर आप इस प्रोग्राम में शरीक होना चाहते हैं सुबहान तारिक की तरह, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। और वो ईमेल हमारा एड्रेस जो है AKB यानी आपकी बात का AKB@expressnews.tv पे आप हमको ईमेल कर सकते हैं। सुबहान, ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। मैं सवाल बाद में कीजिए, अहमद साहब बड़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। अहमद साहब से बात करते हैं, उसके बाद आपसे एक सवाल है। एग्जैक्टली, जी हाँ अहमद साहब खुश आमदीद। हेलो अहमद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई लगता है जी। अच्छा, आपने सुबहान से अभी एक सवाल किया था, मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहता हूँ। आपने सवाल इनसे ये किया था कि क्या आप अपनी कज़न से शादी करना चाहेंगे अगर कोई रेकमेंड करें आपकी फैमिली, तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि क्या हमारे ऐसी शादियाँ होनी चाहिए जो हमारे पाकिस्तान में हुआ करती थी और हमारी कल्चर में शामिल हैं कि जी कज़न, मामू की बेटी, खाला की बेटी वगैरह वगैरह वगैरह? देखिए, बात यह है कि अगर आप अपने रिश्तेदारों में कोई शादी करते हैं तो उससे दो फ़ायदे होते हैं कि आप उनके साथ रहते रहे हैं, आप उनका नेचर जानते हैं, तो उसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आप बचपन से एक दूसरे से वाकिफ़ होते हैं। लेकिन जब आप एक नए आदमी से या औरत से शादी करते हैं तो उसकी आदत का जानना और बाद में अचानक कोई नई चीज़ सामने आती है जिसकी वजह से ब्रेकअप होने के चांसेस, ये ज़रूरी नहीं ऐसे ही हो, लेकिन कभी देखा ये गया है कि जो शादियाँ रिश्तेदारों में होती हैं वो ज़्यादा कामयाब रहती हैं, कभी कभी नाकाम भी होती हैं। I'm going to disagree with you just like Subhan disagreed, okay? अभी आप देखिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। अभी 3-4 रोज़ पहले न्यू जर्सी में आपको पता है क्या हुआ? जी, पाकिस्तानी कपल जो रिश्तेदार थे आपस में शादी हो गई, ठीक है। उस बच्चे ने अपने माँ बाप की बात मानी और शादी कर ली, 3 बच्चे भी हो गए। वो बच्चा अमेरिका में था, वो शादी कहीं और करना चाहता था, उसने अपनी बीवी को हायर करके लोगों से मरवा दिया, ठीक है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक क्योंकि करंट वाक़या हुआ 3-4 रोज़ पहले की बात है तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। एक बात ये, दूसरी बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये कज़न्स में यहाँ के जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो कज़न्स को अपनी बहनों की और भाइयों की तरह समझते हैं। वो दे कैन नॉट इवन इमेजिन मैरिंग देम, ओके। मेरी बात पूरी होने दें। देखिए, आई हैव 3 बॉयज एंड आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि बच्चे ये चाहते ही नहीं है। और साइंटिफिकली भी ये जो बात जो है ना, साइंस के हिसाब से ये बात कोई मुनासिब नहीं है। अब पता चलता जा रहा है कि बच्चे जो डिफॉर्म पैदा होते हैं या ये ऐसी चीज़ें होती हैं, उसकी वजूहात ये हैं कि हम इंटर लिंक मैरिजेस करते हैं, अपने रिश्तेदारों में शादियाँ हो जाती हैं, तो बच्चे जो हैं वो उनमें कुछ कमजोरियां हो जाती हैं। देखिए, बात ये इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, सुमेरा इलिनॉय से होल्ड कर रही हैं। सुमेरा से बात करें। जी सुमेरा, खुश आमदीद। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं शिकागो से बात कर रही हूँ और मेरा जो सवाल है वो सुभान साहब से है। जी। ठीक है, ये कजन में शादी नहीं करना चाहते या इनकी कजन नहीं है, अगर फ्यूचर में अगर ये फ्यूचर में ये इनकी वाइफ या वो अपने इनके पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाह रहे तो ये क्या करेंगे? माँ बाप को छोड़ देंगे या अपनी वाइफ को लेके सेपरेट रहना शुरू कर देंगे? बात ये तो नहीं है, बात ये है कि लड़कियां दुनिया में बहुत हैं, पेरेंट्स एक हैं ना, तो पेरेंट्स का अगर मेरे साथ रहना है तो लड़की को भी मेरे पेरेंट्स के साथ रहना होगा। बात ये नहीं कि मुझे जो लड़की मैं चाहता हूँ शादी करूँ तो इसका मतलब कि मैं पेरेंट्स को छोड़ के शादी कर रहा हूँ। बात यह है कि अगर जो मैं लड़की चाहता हूँ शादी करने से, अगर मुझे मैं खुद लड़की अगर ढूंढा तो बात यह है कि उसको मेरे पेरेंट्स के साथ चलना चाहिए ना, उसको मेरे पेरेंट्स का शी शुड गेट अलॉन्ग विद माय पेरेंट्स। अब लड़कियाँ दुनिया में बहुत हैं, पेरेंट्स एक हैं। ये बात सारे बच्चों को जो शादियाँ कर रहे हैं उनको याद रखनी चाहिए। जो लड़के अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपनी बीवी के साथ लेके चले जाते हैं वो भी ठीक बात नहीं है, वो ऐसी बात बहुत गलत बात है। जो पेरेंट को साथ रखना चाहिए।
دیکھیں بات یہ پرویز، میرے خیال سے میں آپ کی بات کا جواب دے دوں. آپ نے سوال کیا تھا اور مجھے ابھی تک کلبلا رہا ہے ضرور. بات یہ ہے کہ آپ نے بات کہی کہ کزن سے شادی نہیں کرنی چاہیے. کرسچینٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کزن سے شادی نہیں ہوتی کیونکہ ہم بچے کی بات کی ہے. ایک بچے میں وہاں بھی آؤں گا. میں ایک بچے جو یہاں پر کرسچن سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے ذہن میں شروع سے ہی بات ہوتی ہے کہ کزن سے شادی نہیں ہو سکتی، تو اس کا ایک نفسیاتی اثر ہو. حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. پیغمبروں نے اپنی کزن سے شادی کی ہے اور ہمارے یہاں آپ دیکھیں اگر تو چچا زاد تایا زاد اکثر آپ دیکھیں گے اس میں ہوتی. اس کے اندر اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے سارے خاندان خدا نخواستہ معذور بچوں سے بھرے ہوتے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن چلیے رضوان سے بات کرتے ہیں، پھر دوسری آپ کی بات سنیں گے. چلیے رضوان صاحب. جی رضوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام رضوان ہے اور میں اٹلانٹا جارجیا میں پاکستانی کی جو کمیونٹی تنظیم ہے اس میں میڈیا ڈائریکٹر ہوں. اور آج کے موضوع کے حساب سے میرا سوال یہی ہے، مجھ سے بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں، جیسے میری بچی 21 سال کی ہے، ماشاءاللہ، تو میں یہی چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم یا دونوں اکٹھی کس طریقے سے حاصل کیے جائے کہ بچی جو ہے دونوں چیزوں میں آگے تک رہے. کچھ آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ رضوان صاحب بڑی سمپل سی بات ہے مدد میں ہے. تو آپ کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ خود پریکٹس کرتے ہیں ریلیجن تو آپ کی بیٹی یقیناً پریکٹس کرے گی. اور اگر آپ خود پریکٹس نہیں کرتے ہیں تو اپنی بیٹی سے ایکسپیکٹ نہ کریں. آپ یہ تو the way I said کہ اگر آپ you need to lead by example. Okay, if you want your kids to do something, you need to do that yourself first. تو اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تو یقیناً آپ کی بچی آپ کے قدم پہ آئے گی. لیکن میں بھی آپ کو جواب دیتا ہوں، جب سے میں چھوٹا تھا میرے پیرنٹس مجھے مسجد بھیجتے تھے اور میرا دل مسجد کے ساتھ لگ گیا. اب بات یہ ہے کہ جو پیرنٹس اپنے بچوں کو جب بچپن سے مسجد بھیجیں گے ان کا مسجد سے دل ہو جائے گا کہ میں جمعے کے لیے مسجد جاؤں، میں عید کے لیے مسجد جاؤں، میں تراویح کے لیے جاؤں. ابھی لوگ تراویح کے لیے گئے ہوں گے. ابھی بات یہ ہے کہ اگر آپ مسجد کے ساتھ دل لگ جائے نا ان کا، پھر وہ آپ فکر نہ فکر. تو سبحان، آپ کے تو والدین بھی مسجد، آپ کے والد جاتے ہوں گے آپ کے ساتھ مسجد، آپ انہی کے ساتھ جاتے ہوں گے. میں شروع میں واکنگ ڈسٹینس تھی مسجد، تو پھر میں تو شروع میں قرآن اسکول، جی میں قرآن اسکول میرے پیرنٹس مجھے بھیجتے تھے تو وہاں سے میرا دل لگ گیا، دوست بن گئے سارے. ابھی تک میرے دوست جب سے میں 4 سال کا تھا 5 سال کا تھا ابھی تک میرے دوست وہی چل رہے ہیں. یو آر ریئر ایگزامپل. ہاں لیکن آپ کی بات وہی ہم جہاں بیچ میں چھڑ گئی تھی، آپ نے نیو جرسی کے ایک کپل کی مثال دی کہ صاحب کیونکہ وہ رشتہ داروں میں شادی ہوئی تھی اس لیے اس کو مروا دیا. یہ غلط ہے. نہیں یہ میں نے نہیں کہا. نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں. میں نے یہ کہا ہی نہیں. بالکل ایک انڈیویجول واقعہ تھا جو غیر کزن کے ساتھ شادی والی سے بھی ہو سکتا. میں نے یہ نہیں کہا. بالکل میں نے یہ کہا تھا کہ اس بچے نے مجبوراً یوں شادی کی تھی کہ اس کے پیرنٹس نے رشتہ داروں میں شادی نہیں کہا تھا کہ قتل کروا دو. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ مجبوراً شادی مجبوراً شادی ہوئی. سوال یہ تھا. میں خیال مطلوب صاحب نیو یارک سے ہیں ہمارے پاس، دیکھتے ہیں کہ مطلوب کیا کہہ رہے ہیں. جی مطلوب صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی وعلیکم السلام سر، میں مطلوب عرض کر رہا ہوں کوئن سے. جیسا کہ بھائی نے بات کی وہ بونٹن میں جو واقعہ ہوا اور اس کے نماز جنازہ ادھر ہوئی تھی. آج ادھر فنر ہو رہا 10 مطلب ادھر کا ہے 10 وینس نیو یارک کا. اور اس نے بھی بتایا لیکن پاکستانیوں کو بیس ایک قسم کی بےزتی ہوئی ہے ادھر نا. تو بہتر یہ ہے کہ ادھر یقین کریں ہو میں کتنے پاکستانی ہیں لیکن وہ کبھی بھی اسلامی تعلیم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ افورڈ کرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پبلک اسکول میں بھیجیں گے، پی ایس میں بھیجیں گے یا اسکول میں. اسلامی تعلیم تو گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے. اسلامی تعلیم یہ کو خرچہ بھی ہوتا ہے، وہ خرچہ بھی ہوتا ہے لیکن کوئی مطلب بہت کم ہے. ایز اے مسلم اگر اپنے بچوں کی تعلیم آپ کو چاہیے تو اس میں پیسہ بھی خرچ کرنا کوئی بات نہیں. بالکل کوئی. لیکن آپ مسجد بھی بھیج سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو مسجد بھی بھیج سکتے ہیں بغیر پیسہ کے. مسجد بھیجتے ہیں لیکن ایک بات پلیز، ایک منٹ پلیز. جی بولیے. جی کہ ادھر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مطلب بچے آتے ہیں، بچیاں بھی آتی ہیں پردے میں ہر چیز. جب وہ اسکول جاتے ہیں پبلک اسکول میں اسلامی اسکول کی بات نہیں کرتا، پبلک اسکول میں یا ہائی اسکول میں جاتے ہیں تو ان کا رویہ وہ نہیں ہوتا جو چلیے آپ کی بات ہم نے سنی. ان کے گرل فرینڈ بھی ہوتے ہیں، بوائے فرینڈ بھی ہوتے ہیں. چلیے اوکے بردر، تھینک یو ویری مچ. عالیہ لائن پہ اب ان سے بات کرتے ہیں. عالیہ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے، بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ فرمائیے آپ کا کیا اوپینین ہے؟ میرا اوپینین یہ ہے کہ کزنس میں شادی کرنے کی جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ، یہ بالکل صحیح ہے لیکن یہاں کے بچے اس لیے گھبراتے ہیں تو ان کو باہر جو امریکن بچے ہیں وہ اس چیز کو ٹیچ کرتے ہیں. کزنس میں شادی ہوتی ہے، ایون کہ جو ہندو ہیں وہ بھی اپنے کزنس میں شادی نہیں کرتے تو وہ بھی اس چیز کو بچوں کو، لیکن بچے خود نہیں
چاہتے کہ شادی نہ کریں، لیکن ان کو جو ماحول باہر کا ہے وہ ان کو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کزنس میں دیکھیے شادی بچے کو وہاں کرنی چاہیے جہاں اس کی مرضی ہو. اب اگر اس میں کزن بھی آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. میرے بہت دوست ایسے ہیں جو اپنے کزن سے چوائس سے شادی کریں، بلکہ پیرنٹس اس کو منع کریں. بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں پہ امپوز کریں گے کہ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے ہر حال میں، وہ آپ کو ہمیشہ نفرت کریں گے. کزن کی شادیز میں یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ خالہ کی بیٹی سے شادی کرو، شادی کرو یا میں تم سے بات نہیں کروں گا. یہ غلط بات ہے. یو نیڈ ٹو لیٹ بچوں کو بھی اپنا خود پیتھ چوز کرنے دیں. ہمارے پروگرام کا وقت ایز یوزول ختم ہو گیا، اتنی تیزی سے گھنٹہ گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. مسرور آپ بات کرنا چاہیں گے اگلے پروگرام کی اور اس کے بعد جو عید کا پروگرام جو آپ کے پاس میسج ہے؟ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا، جیسے میں بتاتا رہا ہوں کہ وفاقی وزیر برائے امور کشمیر گلگت بلتستان میاں منظور بھٹو صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ہوں گے اگلے جمعے کو 9 بجے شب. آپ کی بات میں دیکھنا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ پروگرام لائیو نہیں ہوگا تو لائیو نہیں ریکارڈڈ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے شہر میں کہیں چاند رات یا عید کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو رہا ہے، کوئی میلہ ہے، کوئی بازار، تو آپ ہم کو events@expressnews.tv پر ای میل کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ٹیم وہاں پہنچے اور ہم آپ کے اس پروگرام کو جو ہے اپنے ٹی وی پر دکھا سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر AKB آپ کی بات AKB@expressnews.tv پر ای میل کیجیے، ہم سے رابطہ کیجیے. expressnewsusa.tv USA لگائیے گا expressnewsusa.tv پر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات رہے گی. تب تک کے لیے یاد دیجیے. اللہ حافظ. سبحان تھینک یو سو ویری مچ فار کمنگ. انشاءاللہ میٹ یو اگین. اللہ حافظ.